بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ناول عشق ہے جنوں تیرا، جس کی رائٹر ردا مغل ہیں، کی قسط نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ زباریہ زوبی جو سموسہ کھانے میں مصروف تھی، فضا کی آواز پر چونکی تھی۔ کیا ہے یار، سکون سے کھانے دو۔ اوہو زوبی، کھانے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا بھی ہے؟ نہیں، زوبی نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ حد ہوتی ہے یار، وہ دیکھو۔ زوبی نے فضا کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے نہیں، سامنے دیکھو پاگل، وہ عریش ہی ہے نا، آج پھر کسی نئی لڑکی کے ساتھ۔ یار لڑکی تو دیکھو کتنی سٹائلش ہے، لگتا ہے نیو جی ایف ہے عریش کی۔ اور زوبی جو گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کو کینٹین پر بیٹھے اور خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر زوبی کا میٹر گھوم گیا تھا۔ یہ نہیں سدھرے گا، آج دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ ارے زوبی یار رکو بھی، کوئی حرکت نہ کرنا۔ لیکن فضا کا کہنا فضول تھا۔ او سویٹ ہارٹ، یو آر سو بیوٹیفل۔ میرا دل تو میرے بس میں نہیں رہا جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ریئلی عریش؟ اور وہ پاس بیٹھی لڑکی تعریف سن کر لال پیلی ہو رہی تھی، نہ منہ نہ متھا، اوپر سے میک اپ دی دکان۔ ابھی ٹھیک کرتی ہوں تمہیں عریش۔ بچو رکو۔ عریش! اور زوبی چلاتی ہوئی عریش کے پاس آئی تھی۔ فضا بھی زوبی کے پیچھے بھاگی تھی کہ نہ جانے اب زوبی کے دماغ میں کون سی نئی خرافات چل رہی ہے، اور وہ دونوں بھی زوبی کی آواز پر چونکے تھے۔ عریش تو وہ کھلا گیا تھا۔ عریش موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کیوں، کیا ہوا؟ ارے ہونا کیا ہے، بھابھی کی کال آئی مجھے کہ ان کے مجازی خدا، یعنی کہ آپ کال نہیں اٹھا رہے۔ کیا؟ پاس کھڑی لڑکی مارے حیرت سے عریش کی جانب دیکھ رہی تھی، اور زوبی کی بات سن کر عریش بھی دنگ رہ گیا تھا۔ تو میں نے کہا بھابھی آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں عریش کو بتا دوں گی۔ تو ہاں، بھابھی کہہ رہی تھی منّے کے بابا سے کہنا کہ آتے ہوئے منّے کے ڈائپر لے آئیں، ختم ہو گئے ہیں۔ واٹ عریش؟ واٹ شی سیئنگ؟ آر یو میرڈ؟ اور عریش منہ کھولے مارے حیرت سے زوبی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اوہ، آپ کو نہیں پتا کیا؟ 2 سال ہو گئے ہیں عریش بھائی کی شادی ہوئے، اور ماشاءاللہ سے ایک کیوٹ سا منا بھی ہے ان کا۔ بس پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ واٹ ربش یو لائر، یو چیٹ می، چیٹر۔ اور پاس پڑا جوس کا گلاس عریش کے اوپر پھینکا گیا تھا کہ کینٹین پر بیٹھے سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو مسٹر عریش تو مار ڈالوں گی تمہیں۔ اور وہ لڑکی پیر پٹکتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پنکی میری بات تو سنو۔ پنکی رکو بھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یار۔ زوبی کی بچی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ اور عریش بھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہا ہا ہا، زوبی نے تالی ماری تھی فضا کے ہاتھ پر۔ یار تمہارا جواب نہیں، کیا ایکٹنگ کی ہے؟ فضا بھی داد دیے بنا نہ رہ پائی تھی، اور وہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن یار زوبی کچھ زیادہ نہیں کر دیا بیچارے عریش کے ساتھ؟ نہیں تو عریش کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ تمہیں نہیں پتا تایا ابو کو اس سے بہت امیدیں ہیں، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے خوار ہو کر اپنی پڑھائی پر کانسنٹریٹ نہ کرے۔ اور رہی بات ان جیسی ماڈرن گرلز کی، تو یہی لڑکی پرسوں کسی اور کے ساتھ جوس پی رہی ہوگی۔ ہاں حقیقت ہے، ویسے تو لوگوں نے آج کل پیار محبت کو ٹائم پاس بنا لیا ہے، جس کے پاس پیسہ دیکھا اسی کے پاس دوڑے چلے گئے۔ شاید کہ ایسا ہی ہے کہ شاید لڑکیوں کی اولین پسند ماڈرن گرلز ہی ہوتی ہیں۔ زوبی کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھے فضا تھوڑا پریشان ہوئی تھی۔ او کیا ہوا زوبی، کس سوچ میں ڈوب گئی؟ ارے نہیں تو کہیں نہیں، مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ او کم آن فضا، تم سے میں کبھی کچھ چھپا سکتی ہوں؟ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ کلاس کا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں سر سلیم کی کلاس میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہتی۔ لیٹس گو۔ اور وہ دونوں کلاس کی جانب بھاگی تھیں۔ یہ کیا حرکت تھی زوبی، میں کہیں سے بھی تمہیں شادی شدہ اور بچوں کا باپ لگتا ہوں؟ اور زوبی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ عریش کو غصے میں لال ہوتا دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں چلتی کار سے باہر اٹھا کر پھینک دوں۔ اوکے عریش، جیسی تمہاری مرضی، پھینک دو۔ مر ہی جاؤں گی تو تم سب کی جان چھوٹ جائے گی مکری حرکتوں سے، میری حرکتوں سے۔ اور عریش نے کار کو بریک لگائی تھی۔ کیا بکواس ہے زوبی، سچی تو کہہ رہی ہوں۔ زوبی مسکرائی تھی۔ تم نے اب مجھ سے مار کھا لینی ہے زوبی، فضول مت بولا کرو۔ اچھا جی، بڑی پرواہ ہے میری۔ ہاں نا، ایک ہی بلا ہے ہمارے پاس۔ اچھا جی، جی جی، ہائے افسوس۔ یار پنکی کتنی پیاری تھی، دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ اوور ایکٹنگ کی دکان، تمہارے سو کال دکھڑے نہیں سن سکتی میں۔ اور ابھی کسی ریسٹورنٹ کی طرف کار موڑو، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ او موٹی، کتنا کھاتی ہو تم؟ بکو نہیں، ورنہ کیا؟ تم اچھے سے جانتے ہو جس لڑکی کے ساتھ تم بیٹھے ملتے ہو، اس فون کی آنکھ میں سب کچھ کیپچر ہو جاتا ہے۔
چلو اب شاباش، میں جیسا بولوں ویسا کرو۔ آئندہ ایک وکیل سے سوچ سمجھ کر پنگے لینا، تم نہیں سدھرو گی، کبھی نہیں۔ وہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ زوبی کی نظر سامنے ٹیبل کی جانب گئی تھی، جہاں وہ قاتل جاں کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، اور وہ سب سے زیادہ حیران تو ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی، جس کے ساتھ وہ نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا۔ زوبی کو ایک دھچکا سا لگا تھا سامنے منظر کو دیکھ کر۔ اوہ تو سالار صاحب آپ ہنستے بھی ہیں، اور یہ روبو دبدبا صرف گھر کی حد تک ہے، باہر تو ایک الگ ہی روپ ہے آپ کا۔ ٹھیک کہتی ہے فضا، سٹائلش لڑکیاں کسی بھی سڑیل اور خڑوس صرف انسان کو اپنے جلووں میں پھانس سکتی ہیں۔ ایک اتھو سا لگا تھا زوبی کو۔ ارے زوبی کیا ہوا، پانی پیو، کدھر ہے دھیان تمہارا؟ کہیں نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ یس آئی ایم اوکے۔ چلیں گھر؟ ایسے کیسے یار، آئس کریم کھائے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ مجھے نہیں کھانی، تم چلو بس۔ اور وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ارے زوبی کیا ہوا ہے؟ عریش بھی بل پے کر کے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پورا راستہ عریش اس سے پوچھتا رہا تھا، لیکن اس نے ایک چپی ساتھ لی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی، اور نہ جانے کیوں آج اسے سالار کا کسی لڑکی سے بات کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ جو مرضی کرے میری بلا سے، جس مرضی لڑکی کے ساتھ گھومے، جس سے من چاہے کھی کر کے بات کرے، مجھے کیا؟ لیکن اپنی آنکھوں میں آئے آنسو وہ روک نہ پائی تھی کہ شاید وہ اپنے دل کے جذبات سے انجان تھی، یا سب جانتے بوجھتے بھی وہ اپنی دلی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ روتے روتے اور اپنی دل کی کیفیت سے لڑتے لڑتے خوابوں کی وادی میں کھو گئی تھی۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام سالار بیٹا، جیتے رہو خوش رہو۔ آ گئی اپنی چچی کی یاد، یا بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہو تو ہمیں بھی بھول گئے؟ ارے نہیں چچی جان، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ یہ مسکا برخودار تم اپنی چچی کو لگانا مجھ پر کام نہیں آئے گا۔ جی جانتا ہوں چاچو، کیسے ہیں آپ؟ اور وہ سلمان صاحب کے گلے لگا تھا۔ اوہ 100 کلو خون بھر جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ جانتا ہوں چاچو، اسی لیے وقت نہیں ہے ہمارے لیے۔ نہیں چاچو، ایسی بات نہیں ہے، بس بابا آؤٹ آف کنٹری گئے تھے تو بزنس مجھے سنبھالنا پڑا۔ عریش اور ایان تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، ورنہ میں بھی بزنس کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ڈال دیتا۔ بہت شریر ہے میرا بچہ۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جی چچی، ساتھ میں پکوڑے بھی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور سناؤ کیسا چل رہا ہے کام؟ یس چچو، آل ویل۔ آپ سنائیں، کافی کمزور دکھ رہی ہیں۔ بیٹا تم سے زیادہ فٹ ہوں میں۔ ہاں ہاں چاچو، آپ نہیں بدلیں گے، کبھی نہیں۔ ارے زباریہ اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ کیا ہوا چچی؟ پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس لڑکی کو، جب سے یونی سے آئی ہے تب سے سو رہی ہے، اور ایان کو بھیجا تھا اٹھانے کو، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور پکوڑے زیادہ بنائیے گا، چچی کافی دنوں بعد کھاؤں گا آپ کے ہاتھ کے پکوڑے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ سالار زوبی کے روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے اندر آیا تھا، لیکن وہ ہوش سے بے خبر سو رہی تھی۔ سالار چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا تھا۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم سی لگی تھی وہ اسے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس معصومیت بھرے چہرے کے پیچھے ایک بچکانہ فطرت کا خرافاتی چہرہ چھپا ہے۔ سالار اپنی ہی بات پر مسکرایا تھا، اور اس کا کمبل ٹھیک سے اڑا رہا تھا کہ اس کی آواز پر چونکا تھا۔ سڑیل بہت برے ہو تم، وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ اس نے زوبی کی جانب دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے نشان تھے کہ وہ دیکھ کر خود حیران رہ گیا تھا۔ پاس پڑے پانی کے گلاس کو اٹھائے اس نے چند پانی کے چھینٹے زوبی کے منہ پر مارے تھے کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ چلانے کو تھی کہ سالار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چپ، میں کوئی جن نہیں ہوں، ایک دم چپ۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ فریش ہو کر جلدی سے نیچے آؤ، چاچو چچی ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ اور ہاں، تمہیں نیند سے اٹھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، پر نہ جانے نیند میں کس بدبخت کی قسمت خراب تھی جو تم اس کو کوس رہی تھی۔ فوراً سے پہلے نیچے ہو تم۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اور زوبی تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط بہت اچھی لگی ہوگی۔ ناول پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔